پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے رشید احمد صدیقی کا مشہور انشائیہ چارپائی کا تجزیہ۔ رشید احمد صدیقی ایک دانشور، تخلیق کار، صاحب طرز ادیب، ظرافت نگار تھے۔ رشید احمد صدیقی کے عالمانہ اور دانشورانہ تخلیقی فن پارے، ظریفانہ تحریریں، منفرد اسلوب، متوازن طنزیہ اور ظریفانہ طرز، فکر کی گہرائی اور گہرائی، سنجیدہ اور غیر سنجیدہ جزیات کا اظہار، غیر سالمیت اور قول محال یعنی پیراڈاکس ان کا امتیازی وصف ہے۔ وہ مزاح کے ذریعے طنز کا متوازن پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ جزیات نگاری رشید صاحب کی تحریروں کا مخصوص فن ہے، اگرچہ وہ جزیات کی تفصیل سے بحث نہیں کرتے، لیکن ایسے پوشیدہ پہلو ضرور تلاش کر لیتے ہیں جو ذہن و فکر کو متحرک کر دیتی ہے۔ بیانیہ پر انہیں دسترس ہے، اگرچہ ان کی بعض تحریریں طویل ہوتی ہیں لیکن فنکارانہ حسن اور تقاضوں کو باقی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ آج ہم یہاں رشید احمد صدیقی کا مشہور انشائیہ چارپائی پر گفتگو کریں گے۔ رشید احمد صدیقی کی دانشورانہ بصیرت، عالمانہ فکر، فنکارانہ اسلوب اور مدبرانہ انداز بیان جب انشائیے کی شکل میں سامنے آتا ہے تو جزیات کے حیرت انگیز انکشافات ہونے لگتے ہیں۔ چارپائی رشید صاحب کا شاہکار انشائیہ ہے۔ یہ انشائیہ رشید احمد صدیقی کے دیگر انشائیوں سے منفرد ہے۔ چارپائی کو انہوں نے مذہب کا درجہ دیا ہے۔ اس انشائیے کا پہلا جملہ اس طرح شروع ہوتا ہے: چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی ہماری زندگی کا آغاز چارپائی سے ہوتا ہے۔ مہد سے لحد تک، یعنی فرام کریڈل ٹو گریو، مہد سے لحد تک زندگی کا پورا سفر چارپائی پر طے ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر ضرورت چارپائی پر ہی پوری ہوتی ہے۔ ہندوستانی تمام کائنات کو چارپائی کے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ رشید صاحب نے مشرق اور مغرب کے تہذیبی اقدار اور تصادم کو چارپائی کی علامت بنا کر شوہر اور بیوی کی طرز زندگی پر ظریفانہ طنز کیے ہیں۔ یعنی ہندوستانی شوہر چارپائی سے حکومت کرنا چاہتا ہے اور ماڈرن بیوی ڈرائنگ روم سے گھنٹی بجاتی ہے۔ وہ چارپائی کو سیاست کی علامت بنا کر بھی پیش کر دیتے ہیں اور سیاسی امور کا ذریعہ بھی، یعنی چارپائی ہندوستانیوں کی آخری جائے پناہ ہے۔ چارپائی پر ایک دلچسپ اور معلومات افزا کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ چارپائی کے مختلف نام، اقسام اور الفاظ رائج ہیں اور مختلف انداز میں اس کا ذکر ملتا ہے، مثلاً پلنگ، مسہری، پلنگڑی اور چرکھٹ وغیرہ۔ ان لفظوں کا اطلاق سماج کے مختلف علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن رشید احمد صدیقی نے لفظ چارپائی کا استعمال کیا ہے اور چارپائی کو ہی اپنے انشائیے کا موضوع بنایا ہے، جو زیادہ قرین فہم ہے۔ ہر رنگ و نسل، مسلک اور منصب و رتبے کا انسان چارپائی پر بیٹھتا ہے اور مشرقی تہذیب کے اقدار کا لطف اٹھاتا ہے۔ رشید صاحب نے چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دی ہے۔ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے،
اسی لیے اسے ہر کام پر لگایا جا سکتا ہے۔ یہی صورت چارپائی کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ بیمار ہیں اور سفر آخرت کا سامان میسر نہیں، اور چارپائی آپ کے پاس ہے، چارپائی موجود ہے، تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ہر ضرورت کا سامان چارپائی پر اور چارپائی کے نیچے ہی مل جائے گا۔ یہ بطور صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ ہر طرح کام آتی ہے۔ بچوں کو غسل کرانا ہو تو چارپائی کھڑی کی اور بآسانی غسل ہو جاتا ہے۔ مہمان نوازی کا بھی بہترین ذریعہ تصور کی جاتی ہے۔ مہمان کی آمد پر چارپائی نکال کر نئی دری اس پر بچھا دی جاتی ہے اور میں ساز و سامان مہمان اس پر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، اسی پر کھانا تناول فرماتے ہیں اور پھر رات ہونے پر سو بھی جاتے ہیں، اور پھر مچھر مکھیوں کی جلغار شروع ہوتی ہے۔ ان سے بچنے کے لیے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی خانچے والا مورچھل سے مکھیاں اڑاتا ہے۔ بیکار ہونے پر چارپائی کو کسی کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی جو چارپائی بیکار ہو جاتی ہے، اور اس پر پیاز سکھانے کا اس سے کام لیا جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی مزید لکھتے ہیں کہ فراق اور وصال، بیماری اور تندرستی، تصنیف و تالیف، سرقہ اور شاعری سبھی چارپائی پر نپٹ لیا جاتا ہے۔ دو چارپائیاں آمنے سامنے کھڑی کر کے ایک کمرہ تیار کر لیا جائے۔ بچے اور بوڑھے اور مریض اس کو بطور غسل خانہ کام میں لاتے ہیں۔ بچوں کو اس طرح کا حجرہ بنانے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ کی نقل میں بھی بہت سے کام کرتے ہیں۔ کسی تقریب میں عورتیں بچوں کے ساتھ خاصی تعداد میں کم جگہ پر بھی چارپائی پر بیٹھ کر ایک ساتھ اپنی محفل کی رونق بڑھا سکتی ہیں۔ چارپائی ایک اچھے بخش کا کام بھی دیتی ہے۔ تکیے کے نیچے دوائیں، پیسے، کتابیں، رسالے اور چارپائی وغیرہ مختلف قسم کا سامان محفوظ رہتا ہے۔ گھر کا کرتا دھرتا چارپائی ہی سے حکمرانی کرتا ہے۔ چارپائی کھانے کا کمرہ بھی ہوتا ہے۔ گھر کے افراد مل بیٹھ کر چارپائی پر کھانا کھاتے ہیں۔ گھر کے جانور اور مرغیاں وغیرہ چارپائی کے نیچے سامنے سب بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے حصے کے کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ کھانا ختم ہونے پر شوہر اگر شاعر ہوئے تو چارپائی پر دراز ہو گئے اور فکر و سخن کرنے لگے۔ سرکاری ملازم دفتر کی جانب دوڑتا ہے اور متقی و پرہیزگار انسان قیلولہ کرنے لگتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا منفرد اسلوب اور مخصوص بیانیہ ان کی تحریروں کا فنی امتیاز ہے۔ ان کی سنجیدہ ظرافت ایک پیغام بھی دیتی ہے اور زندگی کا طرز بھی۔ وہ سنجیدہ کو غیر سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کو سنجیدہ بنانے کے فن سے بخوبی واقف ہیں۔ رشید صاحب ادب تکمیل کے فن سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ہر جملہ نئے تجربے اور نئے مشاہدے سے شروع کرتے ہیں۔ الفاظ کی تہذیبی اقدار کے متعدد اس کی مثالیں ان کی تحریروں میں مل جاتی ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چارپائی تیار کرنے کے لیے کسی صنعت کاری یا مخصوص فنکاری کی ضرورت پیش آئی تو یہ بانوں سے بنا جاتا ہے، اس سے ایسی کوئی فنکاری کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بان یعنی ایک قسم کی رسی ہوتی ہے جس سے چارپائی کو بن کر تیار کیا جاتا ہے اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ اسے ایک فنکار تیار کر لیتا ہے۔ رشید صاحب نے چارپائی کا بہترین استعمال کھیتوں اور باغوں میں بھی تفصیل سے بتایا ہے۔ کسان ٹوٹی ہوئی چارپائی کو کھیت میں بطور مچان باندھ دیتا ہے پیڑ کے ساتھ، اور اس پر بیٹھ کر بارش کے موسم میں
شگفتہ اور شاداب مناظر، جھیلوں اور آبی پرندوں کا لطف لیتا ہے، اور اصل مقصد یعنی کھیت کی حفاظت بھی کرتا رہتا ہے۔ رشید صاحب کسان کی زندگی کا دوسرا پہلو بیان کرتے ہیں اور جزیات کا مختلف انداز سے مشاہدہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں نہ آرام و آسائش ہے اس چارپائی پر، نہ دولت و حشمت ہے۔ فصل تیار ہوتے ہی مہاجن اور زمیندار اسے لوٹ کر لے جاتے ہیں اور قصہ تمام ہو جاتا ہے، اور چارپائی پر اس کسان کو سانپ ڈس لیتا ہے۔ واقعات کا بیانیہ، سیل رواں اور عدم تکمیل انشائیہ کا فن تصور کیا جاتا ہے۔ یہی رشید احمد صدیقی کی تحریروں کا مخصوص انداز اور شناخت ہے۔ انشائیہ کے آخری حصے میں آم کے باغ کا منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برسات کا موسم ہے، آم کے باغ میں دھوپ چھاؤں اور پرندوں کی آوازوں اور کوئل کی کوک کے دوران گاؤں کے منچلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آموں کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ کوئی رسیلا اور پکا ہوا آم پیڑ سے زمین پر گرتا ہے تو سبھی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جسے ملا وہی سکندر۔ خوب شور و غل مچا ہے، ان نوجوانوں میں سے کتنے فاتح بنیں گے، کتنے نیک نام اور گمنام۔ لیکن یہ خاکسار ایک کھری چادر یعنی چارپائی پر اس باغ میں آرام فرما ہے۔ چارپائی باغبان کی ہے اور باغ کسی اور کا ہے۔ لڑکے لڑکیاں گاؤں کے ہیں اور میرے حصے کا صرف آرام ہے۔ ایسے میں جو کچھ میرے دماغ میں آئے تھوڑا ہے، جو تھوڑا دماغ میں ہے وہ بھی نکل جائے گا تو کیا تعجب۔ وہ تصور میں کائنات کو اپنا تابع تصور کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے خود کو زمانہ اور زندگی سے علیحدہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ انشائیہ اس جملے پر ختم ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر کے لیے اونگنے لگتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اونگنے کے عمل میں پہلے ہی سے مبتلا ہو۔ رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو علامت بنا کر زندگی کے ہمہ جہت پہلوؤں، تازہ کاری، توانائی اور جہد مسلسل کا احساس دلایا ہے۔ انشائیہ کے ہر جملے اور ہر فقرے سے نئے واقعے، نئی طرز اور نئی فکر کا احساس ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے چارپائی کی صرف ایک ہی قسم سے مختلف تہذیبوں، تاریخ و تمدن، فطرت کی بے بہا فیاضیوں، بود و باش، طرز معیشت، عیش و فراغت، طنز و ظرافت، کھیتوں، پنچایتوں، روزمرہ زندگی میں چارپائی کا استعمال، یعنی سماج کے ہر پہلوؤں کا تمام و کمال تذکرہ نہایت باریک بینی، دانشورانہ اور منفرد اسلوب اور مخصوص انداز میں پیش کیا ہے۔